محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا وعد من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ ہے اپنے پاک پیغمبر حضرت حبیب محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ سے کہ آپ کی امت میں سے اللہ پاک خلفاء بنائیں گے زمین میں، اور وہ خلفاء جو ہیں ائمۃ الناس، لوگوں کے امام ہوں گے دین میں بھی اور دنیا میں، والولاۃ علیہم، اور ان پہ حاکم ہوں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایسے مسجد کی امامت ہوگی جیسے عیسائیوں کے پوپ ہوتے ہیں، نہیں، ان کو اللہ خلافت بھی دیں گے، حکومت بھی دیں گے، اقتدار بھی دیں گے۔ وَبِهِمْ تُصْلِحُ الْبِلَادِ، اور ان خلفاء کی محنتوں سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور بلاد کی اصلاح فرمائیں گے۔ وَتَخْضَعُ لَهُمُ الْعِبَادِ، اور بندوں کو ان کے آگے سرنگوں کر دیں گے، تابع کر دیں گے، جھکا دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، اور خوف کے بعد خوف کو امن میں بدل دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حکم کو بندوں میں جاری فرمائیں گے۔ اب مفسر فرماتے ہیں وَقَدْ فَعَلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ نے جو وعدہ فرمایا اللہ نے پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو فرمایا تھا حضور پاک سے وہ سچا ہو گیا۔ اور کیسے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم يمت حتى فتح اللہ علیہ مکۃ وخیبر والبحرین وصائر جزیرۃ العرب وارض الیمن بکمالها۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اس طرح وعدہ پورا فرمایا کہ جہاں میرے آقا رحمت دو عالم کو نبوت و رسالت کا سر پہ تاج رکھا، تو آپ کو اللہ نے بادشاہت کا بھی تاج رکھا، اور آپ کی زندگی میں آپ کی وفات سے پہلے پہلے مکہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، بحرین فتح ہو گیا، تقریباً سارا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، اور پوری سرزمین یمن جو ہے بکمالہا یہ حضور کی زندگی میں فتح ہو۔ وَأَخَذَ الْجِزْيَةَ مِن مَجُوسِ حَجَرَ وَمِن بَعْضِ أَطْرَافِ الشَّامِ، اور حجر کے مجوسیوں نے بھی جزیہ دینا قبول کیا۔ تو جزیہ دینے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بھی اطاعت قبول کر لی اور سرنگوں ہو گئے، حتیٰ کہ شام کے کچھ حصے جو تھے وہ بھی جزیہ دے کے حضور کی زندگی میں تابع ہو گئے۔ وَهَادَاهُ هِرَقْلُ مَلِكَ الرُّومِ وَصَاحِبَ مِصْرَ وَإِسْكَنْدَرِيَّةَ وَهُوَ الْمُقَوْقَسُ وَمُلُوكَ عَمَّانَ وَالنَّجَّاشِي مَلِكَ الْحَبَشَةِ الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو اپنی زندگی میں اتنی شان عطا فرما دی، اتنا اونچا فرما دیا کہ بادشاہ روم جو ہے اس نے بھی ہدایہ بھیجی۔
تو معنی یہ ہے کہ حضور کی قوت و طاقت کو اس نے بھی تسلیم کر دیا۔ اسی طرح ملک مصر اور اسکندریہ جس کو مقوقس کہا جاتا ہے، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ بھیجے، اور اسی طرح ملوک عمان کے بادشاہوں نے، اور اسی طرح نجاشی ملک حبشہ نے، ان سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ بھیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعتراف کر دیا۔ کیونکہ اس دور میں ایک بڑی واضح بات ہے کہ یہ یمن ہے یا حبشہ ہے، اصل جو بڑی طاقت تھی وہ اس دور میں وہ روم تھی، اسی طرح بڑی طاقت جو تھی وہ کسریٰ تھی۔ اور روم نے جب ارادہ کیا یعنی مدینہ منورہ پہ جنگ کرنے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے نکلے۔ تو اس زمانے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 35,000 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی شان کو کیسے بڑھایا کہ جب ہجرت فرمائی تو اکیلا صدیق، اور جنگ بدر میں 313، پھر آپ تشریف لا رہے ہیں عمرہ حدیبیہ کے لیے تو 1500 ہیں، اور پھر آپ فتح مکہ پہ آتے ہیں تو 10,000 ہیں، اور پھر آپ جب تبوک کی طرف جاتے ہیں تو 35,000 کا لشکر آپ کے ساتھ۔ روز بروز یعنی شان بڑھتی گئی، عظمت بڑھتی گئی، علاقے پہ علاقے فتح ہوتے گئے۔ تو ہرقل نے بھی تیاری کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تبوک پہنچے۔ تو ہرقل نے اپنے ملک کے بڑے سمجھدار اور بڑے پڑھے لکھے علماء جو تھے ان کو بھی اور سفراء کے رنگ میں بھیجا کہ تم جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک میں ملاقات کرو، اور ملاقات کرنے کے بعد ان اشیاء پہ، ان صفات پہ، ان علامات پہ غور کر کے مجھے رپورٹ دو۔ اگر تو یہ علامات ملتی ہیں تو اللہ کا سچا نبی ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ علامات نہیں ملتی ہیں تو بس پھر آپ ہمیں خبر کریں تو ہم حملہ کر دیں گے۔ تو ان سفراء نے آ کے حضور سے ملے اور کئی دن رہے اور مختلف سوالات پوچھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، صورت مبارک، صحابہ کی محبت، الفت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، صحابہ سے بے تکلفی کا رنگ دیکھا۔ انہوں نے ساری جا کے خبر دی ہرقل روم کو کہ یہ صفات، انہوں نے کہا ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اس سے مقابلہ کرنا جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس نے ہدایہ بھیج کے حضور سے ایک قسم کی صلح کر رہی اور اپنا لشکر واپس لے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس دور کی اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ نہ آ سکی۔ اور یہ تو حضور کے زمانے میں ہو گیا کہ یمن کا پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ حضرت نے اپنے صحابہ میں سے حضرت معاذ اور ابی موسیٰ اشعری کو وہاں بھیجا۔ اسی طرح آپ کا حبشہ کا بادشاہ جو ہے مسلمان ہو گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا بی بی ام حبیبہ سے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے نجاشی بادشاہ نے کیا، اور تمام حق المہر اور تمام ہدایہ خود اپنی طرف سے دیے، اور اپنی کنیزائیں ساتھ بھیج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بھیجا۔ اسی طرح مقوقس نے بی بی ماریہ قبطیہ اور ان کے ساتھ کنیزیں اور غلام ہدیے میں بھیجے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی مکہ اور اس پہ تو ویسے ہی پرچم اسلام لہرا گیا۔ تو یہ وعدہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سے ان کی زندگی میں بھی پورا فرما دیا، کہ جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے مدد کی، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ ثم لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واختار اللہ له ما عنده من الكرامة قام بالامر بعده خلیفته ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فلما شعثما وهي بعد موته صلی اللہ علیہ وسلم واخذ جزیرة الارض ومهدها وبعث جيوش الاسلام الى بلاد فارس صحبة خالد بن الولید۔
خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من اهلها وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى بلاد مصر. وفتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفيهما من بلاد حوران وما والاها وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الکرامہ. اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پھر یوں سچا فرمایا کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات آ گئی، آپ کی وفات کے بعد اللہ نے آپ کو جو عظمت دی، آپ کو جو شان دی، آپ کو جو مرتبہ دیا، اس کو تو کسی کے آگے چھپا ہوا نہیں. قام بالامر، اور آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داری جو ہے آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی. تو حضور کے پہلے خلیفہ اور خلیفہ بلا فصل، یعنی جن کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، کہ حضور کے بعد فوراً مسند خلافت پہ تمکن جو نصیب ہوا ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا. اب یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ جو بنے ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں البتہ مخالفین کہہ دیتے ہیں کہ زبردستی بن گئے، طاقت سے بن گئے، قوت سے بن گئے، دولت سے بن گئے. تو پھر حضرت علی کی قوت کہاں گئی؟ حضرت علی کو جو آپ مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنی مشکل بھی حل نہ کر سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت چھین لی گئی اور آپ خاموش بھی رہے. تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جو کوئی کم عقل انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے وزیر رہے، حضرت ابو بکر صدیق کے معاون رہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے ہر مشورے میں شریک رہے. یہی وجہ ہے کہ جب خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو اسلام کو عزت ملی، عظمت ملی، ترقی ملی اور ملکوں پہ ملک فتح ہوتے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اسلام اور پھیل گیا. حضرت عثمان خلیفہ بنے تو بلاد مشارق الارض و مغاربہا تک اسلام پہنچ گیا. لیکن آپ جب خلیفہ بنے ہیں تو کیا ہو گیا؟ ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی، ایک شہر بھی فتح نہیں ہوا، اور آپ نے تو مدینہ منورہ کو دارالخلافہ کے بجائے کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کمزوری کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس کی وجہ ہے کہ جب ابو بکر عمر عثمان خلیفہ تھے تو وزیر علی تھا، اور جب میں خلیفہ بن گیا تو وزیر تم جیسے لوگ بن گئے، تو کامیابی کیسے ہو سکتی؟ کامیابی تو تب ہوتی تھی کہ جب کرسی امارت پہ ابو بکر عمر عثمان تھا اور مشورے دینے والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو پھر تو ترقی ہونی تھی. اور جب میری ذمہ داری خلافت کی آ گئی اور آگے تم لوگ میرے سر ہو گئے، قاتلان عثمان حضرت علی کے گرد گھیرا ڈال گئے، اور سارے دشمنان اسلام نے حضرت علی کو گھیرے میں ڈال کے صحابہ سے جنگیں کرا دی، وہ تو اپنی جنگوں میں مصروف ہو گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے؟ سیدنا. اب اس میں کوئی انکار نہیں. اسی لیے ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا شیعہ اور اہل سنت والجماعت کے دوران میں، تو انہوں نے سب سے بڑا مسئلہ فدق پہ مناظرہ تھا. تو انہوں نے دلائل پیش کیے کہ دیکھیں جناب، یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور اہل سنت والجماعت کی عظیم کتابوں میں اور سیاستہ میں بھی حدیث ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کی وراثت کا مطالبہ کیا. اور یہ دیکھیں کتنا جائز مطالبہ ہے کہ ہر آدمی کی اولاد اپنے ماں باپ کی وارث ہوتی ہے.
اور اولاد میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تو حیات میں فوت ہو گئے، تو اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا حضرت ابی بکر صدیق سے، اور یہ آپ کے سیاہ ستہ میں ہے، بخاری میں ہے، سیاہ کی کتابوں میں ہے، جو اہل سنت کے نزدیک مایہ ناز کتب ہیں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ صدق نہ دیا، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئیں، اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا نے بات نہیں کی اپنی موت تک۔ تو کہتے ہیں جی ابھی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کا میراث نہ دینا اور بی بی فاطمہ الزہرا کا مطالبہ کرنا اور پھر بی بی کا ناراض ہو جانا اور پھر موت تک بات نہ کرنا، اور حضور پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو بی بی فاطمہ کو ناراض کرے اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ تو بہرحال یعنی انہوں نے یہ دلائل پیش کیے۔ تو مناظر اہل سنت والجماعت نے فرمایا، اس نے کہا اگلی باتیں تو بعد میں بحث کریں گے، پہلی بات کا تو پہلے طے کر لینا کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے میراث کا مطالبہ کیا، فدق مانگا، درخواست دی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ اگلی بات ہے، بعد میں ہے کہ مانے یا نہ مانے، دیا نہ دیا، انصاف کیا نہ کیا، پہلے اس بات کا تو فیصلہ کرو نا کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے مانگا کہ نہیں مانگا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ نہیں مانگا؟ اگر کہہ دے کہ نہیں مانگا تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا۔ اس نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مانگا۔ انہوں نے کہا جب مانگا تو کیا سمجھ کے مانگا؟ ابو بکر دکان پہ بیٹھا تھا، سودا لینے گئی تھی۔ مانگا تو آپ کو خلیفہ تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ اگر آپ نے فدق مانگا ہے، والد کے میراث کا مطالبہ کیا ہے، پہلے یہ تو فیصلہ کرو نا کہ بی بی نے آپ کو خلیفہ مانا، تب ہی تو درخواست دی، ورنہ درخواست دینے کا کیا فائدہ؟ تو اگر حضرت ابو بکر کی خلافت ہی غلط تھی تو درخواست کیوں دی؟ بھائی وہ تو خلیفہ ہی نہیں، وہ تو زبردستی بیٹھ گئے، وہ کہتے ہم کیوں مانے، ہم نہیں مانتے۔ آج بھی دیکھیں نا کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے کہتے جی ہم نہیں مانتے، کورٹ کو کوئی نہ مانے تو کہتے جی میں اپنا مقدمہ آپ سے نہیں سنوانا چاہتا، مجھے آپ کے عدل پہ انصاف امید نہیں ہے۔ تو بی بی صاحبہ جب مانگنے گئی تو آپ کو خلیفہ مانا ہے یا نہیں مانا، پہلے یہ فیصلہ کرو۔ اب وہ کیا کہہ سکتے، اب جناب نہ ادھر بھاگ سکے نہ ادھر۔ انہوں نے کہا اگلی باتوں کا جواب تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو خلیفہ مانا ہے یا نہیں مانا۔ وہ جی مانا تھا، بس جو بیٹھ جائے، جو کرسی پہ آ جائے اس کو ماننا تو پڑتا ہے۔ اچھا اس نے کہا آپ یہ کریں کہ آپ کی بیوی یا آپ کی بیٹی ماں باپ سے پوچھے بجائے ایک درخواست لے کر کسی عدالت میں چلی جائے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہیں گے عجیب بیٹی ہے، ماں باپ کی منشے کے بغیر جا کے درخواست دی کورٹ میں، والدین کی رضا کے بغیر جا کے جناب انہوں نے کورٹ میرج کر لی، والدین کی درخواست کے رضا کے بغیر جا کے عدالت میں دعوی تنسیخ دائر کر دی۔ کیسی اولاد ہے، کیسی بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ جب بی بی فاطمہ مانگنے گئی حضرت علی اس بات پہ راضی تھے کہ ناراض تھے؟ اب جناب اس بیچارے کی تھوک تو یہاں کھڑی ہو جائے، اب کیا کہیں؟ راضی تھے، ساتھ کیوں نہیں آئے؟ اور راضی تھے تو کہا بی بی آپ بیٹھے، میں جا کے آپ کا مطالبہ کرتا ہوں، میں جو آپ کا شوہر ہوں اور ابن ام رسول اللہ ہوں۔ بھئی حضور کے میراث کا مسئلہ ہے نا، تو آپ بی بی آپ کیوں جائیں؟ یہ آپ کی شان ہے کہ آپ جا کے درخواست دیں؟ آپ گھر میں بیٹھے، میں جا کے درخواست دیتا ہوں، پھر صرف آپ کی وراثت تو نہیں ہے نا۔
بھئی حضور کا میراث اگر تقسیم کرو گے بیویوں کو بھی دو گے یا نہیں دو گے؟ اگر لوگوں کی طرح میراث تقسیم ہونا ہے تو بیویوں کو حصہ ملے گا نہیں ملے گا؟ تو بیویوں کا حصہ کون مانگے گا؟ اور اگر حضور کا میراث تقسیم کرنا ہے تو پھر عباس موجود ہے، فضل موجود ہے، خود حضرت علی موجود ہے، ان کا بھی تو میراث میں حصہ ہے، وہ مانگنے نہیں آتے ہیں، اکیلے بی بی فاطمہ کیوں چلی گئی؟ جھگڑے میں نہ پڑو، اللہ جھگڑوں سے بچائے، دعا کرو اللہ جن کے دماغوں میں غلط فہمیاں بھری ہوئی ہیں اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرو، اللہ کے کعبے میں سب کے لیے دعا کرو، کوئی دشمن نہیں ہوتا، آدمی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے کو دنیا لڑا دیتی ہے، میاں بیوی کو لڑا دیتی ہے، سگے بھائیوں کو لڑا دیتی ہے، اور بیٹیوں کو باپ کے مخالف کر دیتی ہے، باپ کو بیٹیوں کا مخالف کر دیتی ہے، ہوتا ہے دنیا میں۔ لیکن انصاف سے آپ کام لیں کہ بھی اگر حضور کی میراث تقسیم کرتے ہیں تو حضور کی 9 بیویاں موجود ہیں وفات کے وقت، اگر بی بی فاطمہ الزہرا کا حصہ بنتا ہے تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا حصہ نہیں بنتا، اور پھر حضرت عمر کی بیٹی بی بی حفصہ کا حصہ نہیں بنتا، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کا حصہ نہیں بنتا، ام سلمہ کا حصہ نہیں بنتا، بی بی زینب ہیں، بی بی سودا ہیں، ان کا حصہ کون دے گا؟ یا یہ بات ماننی ہوگی کہ حضرت علی بی بی فاطمہ کے اس مطالبے کے حق میں نہیں تھے۔ اس کی دلیل ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آپ نے خطوط ملنے کے بعد مدینہ منورہ سے عزم سفر فرمایا کوفے کے لیے، تو سارے مدینہ منورہ والوں نے روکا کہ حضرت آپ نہ جائیں، یہ کوفی لایوفی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ بڑی بے وفا قوم ہے، انہوں نے کبھی کسی سے بھی وفا نہیں کی، اس لیے عربوں میں محاورہ ہو گیا کہ کوفی ہے، انہوں نے کہا کوفی خلاص لایوفی۔ محدثین ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب وہاں کا کوئی راوی ہو تو بڑی آنکھیں کھول کے حدیث پڑھا کرو کہ 100 میں 99% تو وہ جھوٹی روایت بیان کرے گا۔ سارے اہل مدینہ نے روکا لیکن حضرت حسین نہ روکے، ٹھیک ہے اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا، آمنا باللہ، لیکن آپ نے جنہوں نے مخالفت کی وہ ساتھ، جب روکا تو خود تو ساتھ نہیں گئے نا مدینے والے، اگر حضرت علی اس مطالبے پہ راضی ہیں تو کم از کم بی بی فاطمہ کے ساتھ تو آتے۔ اچھا اب دیکھتے ہیں نمبر 2 کے حضرت ابو بکر نے کیا فیصلہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ہو کہ جی درخواست ریجیکٹ ہے، میں نہیں دیتا۔ تو پھر تو بات ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے بی بی کو ناراض کیا، لیکن وہ اگر آپ اہل سنت کی کتابوں کو مانتے ہیں تو اسی میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے سیدہ سے عرض کیا کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، بات یہ ہے کہ میری تو زندگی میں جب سے اسلام لایا میرا تو سب کچھ تیرے ابے پہ قربان رہا ہے، میں میراث کیسے روک سکتا ہوں، لیکن تیرے ابے کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث دینارا ولا درہما فانما ترکناہ فہو صدقۃ، یہ آپ کے ابے کا فرمان ہے کہ جتنے انبیاء ہیں ان کا دولت دنیا مرثا نہیں ہوتا،
وہ دینار و درہم کے وارث نہیں بنتے، ان کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے کچھ چھوڑا بھی ہے تو اللہ کے راستے پہ خیرات کر دو، وہ ہمارا میراث نہیں ہے۔ یہ آپ کے ابا کی حدیث ہے تو اس کا میں مخالفت کیسے کروں؟ اچھا، اب جناب یہ ہے کہ بی بی ناراض ہو گئی اور بی بی نے بات نہ کی، اور جو بی بی کو ناراض کرے، ابو بکر نے بی بی کو ناراض کیا یا محمد مصطفیٰ کا فرمان سنایا؟ بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھا کریں۔ ایک ہے ناراض کرنا، ایک ہے کسی کا ناراض ہو جانا۔ اگر تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، پھر تو ناراض کیا۔ اگر وہ حضور کے حدیث میں عمل کر رہے ہیں تو پھر تو بی بی کی غلطی ہے کہ اپنے ابے کی بات نہیں مانتی، ناراض ہو رہی ہے۔ اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے؟ اور اس کے بعد باقی رہی یہ بات کہ فلم تتکلم حتی ماتت، کہ بی بی صاحبہ نے بات نہ کی حتیٰ کہ موت آ گئی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ بی بی ناراض ہو گئی اس لیے بات نہیں کی، معنی یہ ہے کہ جب بی بی کو اپنے ابا کی حدیث مل گئی اس موضوع پہ، پھر بی بی نے موت تک بات نہیں کی۔ فرمان رسول آ گیا، بات ختم۔ ورنہ ایک صحیح روایت میں موجود ہے کہ اس فیصلے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ حضرت ابو بکر آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت علی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا حضرت علی، بات یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کی اس بات میں ناراض ہونے میں آپ خود بتلاؤ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی، اور پھر میں فدق ہو یا غیر فدق ہو اس میں وہی عمل کروں گا التی عمل بہا رسول اللہ، جو حضور عمل فرماتے تھے کہ اس کی آمدنی سے تمام بیویوں کو اور بی بی فاطمہ کو اور سب کو ان کے خرچے، ان کے اخراجات، ان کا تمام معاملہ اسی سے ادا کیا جائے گا، لیکن رہے گا حکومت کے قبضے میں، میراث بن کے تقسیم نہیں ہوگا، ملے گا ان کو۔ تو اس میں اگر بی بی ناراض ہیں تو میں دروازے پہ چل کے آیا ہوں، بتائیں جتنا حکم دے میری جائیداد لے لیں۔ تو باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ حضرت علی گئے اور انہوں نے کہا کہ فاطمہ جا ابی بکر علی باب، خلیفہ محمد مصطفیٰ تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب وہ ابو بکر نہیں ہے صرف، اب تو وہ خلیفہ رسول اللہ ہے، وہ تیرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہیں، تیرے دروازے پہ چل کے آئے ہیں، اور پھر ان کا فیصلہ جو ہے وہ فرمان رسول کے مطابق ہے، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ تو روایت میں لفظ ہے فضحکت ثم رضیت، بی بی ہنس پڑی اور آپ نے فرمایا ابو بکر میں راضی ہوں، ایسی بات اپنی طور پہ غصہ آ گیا تو آ گیا، تو بات ہی ختم ہو گئی، حصہ ہی ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ چلو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نزدیک اتنے ڈر گئے تھے تو کم سے کم حضرت ابو بکر سے دوستی تو نہ رکھتے ہیں۔ کہ بھائی آپ نے بی بی فاطمہ کو رجایا ہے، وہ تو اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ فاطمہ تیرے دروازے پہ ابو بکر کھڑے ہیں، وہ تو الٹا اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ناراضگی غلط ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ محض ایسا ہوتا ہے کہ اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دیا، ورنہ اختر کی بات کچھ بھی نہ تھی، یہ تو لوگوں نے پھر افسانے بنائے ہیں اور لوگوں نے مسائل ڈھونڈے ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ کو کیسے لڑایا جائے۔ انہوں نے پھر یہ مسئلے پیدا کیے کہ جناب حضور کی بیٹی پہ بڑا ظلم ہوا، نبی کا میراث کھا گئے،
اللہ کے بندے جو تیرے پیسے کھا جائے وہ ظالم بن جائے، نبی کا میراث کھانے والا جو ہے ابو بکر ہو۔ یہ تو حضور کی امت کو تقسیم کرنا تھا۔ کسی کو مسئلہ خلافت پہ جھگڑے میں ڈال دیا کہ دیکھو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اپنے گھر میں موجود ہے اور بنی ثقیفہ ساعدیہ میں ابو بکر خلافت کی بات کر رہے ہیں۔ اور خدا کے بندے آج بھی دنیا میں جب بادشاہ فوت ہوتے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے بعد نظام کون سنبھالے گا۔ یہ تو پورے عالم کا ایک نظام ہے، پوری دنیا کا، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلا میں مر گیا تو میرے بیٹوں کی ذمہ داری ہے، میری اولاد کی، اقربا کی، کہ مجھے غسل دیں، مجھے کفن پہنائیں۔ قربانی کرنے والے تو کوئی جنازے میں آئے گا، کوئی بعد میں آگے دعا کر دے گا، اس وقت کی ذمہ داری تو گھر والوں کی ہے، وہ تو ابو بکر کی ذمہ داری ہی نہیں، وہ تو حضرت علی کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو حضرت فضل اور عباس کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ ابو بکر کی جو ذمہ داری ہے کہ دین محمد کی حفاظت کرے، مسند رسالت کی حفاظت کرے، مسند خلافت کی حفاظت کرے۔ وہ اپنے مقام پہ اپنا کام کر رہے تھے، وہ بھی دین بچانے میں مشغول تھے، اور جو حضور پاک کی خدمت میں تھے وہ بھی عظمت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ پھر ان لوگوں کے دماغ میں فتنہ ڈالا ہو جی نبی کا جنازہ نہیں پڑھا، بڑا فکر ہے ان کو جنازے کا۔ تم نے اپنے دادے کا پڑھا ہے؟ کیسے اولاد ہو دادے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا؟ اچھا، جو جنازہ نہ پڑھ سکے نافرمان ہو گیا۔ ایک آدمی کا بیٹا سعودی عرب میں ہے، وہ اپنے ملک میں مر گیا، نہیں پہنچا جنازے پہ، نافرمان ہو گیا، وہ بیٹا ہی نہیں رہا۔ تم جنازہ نہ پڑھو تو کچھ نہیں بگڑتا، صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا، تمہیں بحث کا کیا حق ہے؟ اور پھر کبھی یہ بھی غور نہیں کیا کہ جنازہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ بھائی جب آدمی مر جاتا ہے، مسلمان ہم سب الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ نصیب کرے، تو جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ اس کی خطائیں معاف کرے، گناہ معاف کرے، درگزر فرمائیں، اس کو جنت دیں، اس کی منزل آسان کریں، اس کی قبر روشن کریں، اس کے قبر کو باغ جنت بنائیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی لیے جنازہ پڑھتے ہیں یا اور کوئی مقصد ہے؟ ہاں جی، اچھا، حضور کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت تھی، یعنی حضور کے گناہ بخشوانے تھے آپ؟ تو معصوم ہے پیغمبر، ان کے لیے کرو کرو دعا، نہ کرو حضور کی شان میں کمی آ جائے گی۔ کوئی عقل کرو۔ اس لیے جہاں کتابوں میں ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا، منع ہوتا ہے کہ اس طرح کا جنازہ نہیں پڑھا گیا جیسے عام میت کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ بات کو سمجھا کریں، لیکن خدا تعصب سے بچائے۔ جیسے لکھ دیتے ہیں وہ جناب امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ ماں سے زنا کرو تو اس میں حد کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت۔ اچھا، وہ کتاب بھی دکھا دیں گے، وہاں لکھا ہے لا حد علیہ ہے، دیکھو لکھا ہے کہ حد نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، زانی کی حد کیا ہے؟ اگر دونوں کنوارے ہیں تو 100 کوڑا، اگر شادی شدہ ہیں تو رجم۔
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقصد ہے کہ یہ ظالم تو ماں کے زنا کا مرتکب ہوا ہے، یہ اس حد سے گزر گیا ہے، اس سے آگے کی اس کو سزا ملے گی، یہ حد اس پہ نہیں ہے کہ 100 کوڑے مار کے چھوڑ دیں۔ چلو آپ بتائیں، ایک آدمی نے ماں سے زنا کیا، کنوارا ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارے ہیں؟ ہاں جی نہیں، آخر آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، کعبے میں بیٹھے ہو، روٹی کھاتے ہو، ناک سے تو نہیں کھاتے، منہ سے کھاتے ہو نا۔ نہ ایک آدمی ہے، نوجوان لڑکا ہے، ماں سے زنا کیا، 100 کوڑے مار کے چھوڑ دیں؟ جب 100 کوڑے نہ مارے تو لا حد تو آ گیا کہ یہ حد اس پر، یہی تو انہوں نے کہا ہے، تو غصہ کس بات کا ہے؟ مانا ہے ایسے بدبخت کو قتل کرو، اس کو 100 کوڑے ماریں گے؟ لیکن مقصد امت کو لڑانا ہے، کسی طرح لڑاؤ، نماز پہ لڑا سکتے ہو لڑاؤ، حدق پہ لڑا سکتے ہو لڑاؤ، خلافت پہ لڑا سکتے ہو لڑاؤ، حضور کے جنازے پہ لڑا سکتے ہو لڑاؤ۔ آج کل اہل سنت میں بحث ہو گئی ہے، نبی زندہ ہوتے ہیں یا مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتے؟ تم کون ہو جناب نبی کی بحث کرنے والے؟ مقصد کیا ہے؟ امت کو توڑو بس، کسی طرح حضور کی امت کو توڑ دو، کسی مسئلے پہ مشتعل کرو۔ جب ایک مسئلہ کھڑا کر دو گے، لازمی بات ہے 10 آدمی ادھر ہو جائیں گے، 10 آدمی ادھر ہو جائیں گے۔ ایک مولوی نے ایک بندے کا بیوی جب فوت ہو گئی تو اس نے اس کی ساس کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ اچھا، بعض لوگوں کو پتہ چلا، بڑے بڑے مولوی اکٹھے ہو کے گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب خدا تمہیں ہدایت دے، کیسے بدبخت آدمی ہو، ساس کے ساتھ بھی نکاح ہوتا ہے؟ اس نے کہا مسلمان کا نہیں ہوتا نا، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، کافر ہے، تمہیں کافر کے نکاح کا کیا فکر ہے؟ بات ختم۔ مولوی صاحبان چپ کر کے واپس آئے۔ انہوں نے کہا بابا مسلمان کا نہیں ہوتا نا، وہ تو بے نماز آدمی ہے، بے نمازی کافر ہوتا ہے، اس کا تو پہلا نکاح تھا ہی نہیں، جب پہلا نکاح نہیں تھا تو یہ ساس نہ بنی، بیوی نہ بنی۔ السلام علیکم، چپ کر کے مولوی بیچارے بیٹھے، کیا کریں گے اب، کیا علاج کریں؟ جب اللہ کے نبی کی امت کو لڑانا ہو تو پھر یہی ہوتا کہ ایسے ایسے مسائل پیدا کر دیے جاتے۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور پاک کے جنازہ مبارک جو نہیں پڑھا گیا، کیا مانا؟ یعنی جیسے اب جنازے میں امام ہوتا ہے، صفیں ہوتی ہیں، اس میں دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس طرح حضور کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، یہ مانا ہے کتابوں کی روایت کا۔ تو کیسے پڑھا گیا کہ 10 صحابہ جاتے تھے، حجرے میں زیادہ کی جگہ نہیں تھی، وہ کھڑے کھڑے درود شریف پڑھ کے نماز کی حالت میں واپس آ جاتے تھے، اس کے بعد پھر اور 10 چلے جاتے تھے، جتنے لوگوں کو نصیب ہو سکا الحمدللہ، ورنہ اگر 1,24,000 صحابہ کو دیا گیا تو 10 دن میں جنازہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے لکھ دیا گیا کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ نے کہا دیکھو سنیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، او بابا اس نے نبی کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی کرانی ہو تو کوئی منٹ لگتا ہے، چپ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ آج کل ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ جناب یہ ہے کہ پہلے دور میں اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی سورج یوں آ رہا ہے تو یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے۔ جب لوگ مسجدیں بناتے تھے تو سورج کی رفتار کو دیکھ کے مغرب کی طرف، مثلا ہمارے ملکوں سے قبلہ ہے مغرب کی طرف، تو جانب مغرب کی طرف وہ محراب بھی اور مصلی بھی اور مسجد کا رخ بنا دیتے تھے کہ ہم نے کیوں نماز پڑھنی ہے۔ وہ دور چلتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے، سائنس نے ترقی کی تو اب جناب دنیا میں کمپس آ گئے، انہوں
نے جب کمپس رکھ کے کعبۃ اللہ پر جناب نظر رکھی، انہوں نے کہا جناب آپ کی تو مسجد ہی ٹیڑھی ہے، کعبہ شریف یہاں بنتا ہے، آپ تو نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی توڑو۔ اور بابا پچھلی جو نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے کہا وہ تو غلطی تھی، ہو گئی، لیکن اب تو پتہ لگ گیا ہے نا زندہ مکھی کون نکلے۔ جب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ کعبہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے، آپ نماز یوں پڑھ رہے ہیں تو کعبے کی طرف تو نہ ہوئی۔ ہمارا اپنی مسجد کا یہ تھا۔ اچھا جناب ٹھیک ہے، حاضر، سیدھا کرو جی، سیدھا ہو گیا۔ اچھا یہ دور گزر گیا، اب جناب کو ڈیجیٹل کیمپس آ گئے۔ ڈیجیٹل کیمپس کے بعد جو انہوں نے سامنے رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اب آپ پھر ٹیڑھے ہیں، کعبہ تو ادھر ہے۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا مسجدیں توڑو، دوبارہ ٹھیک کرو۔ اچھا بعض مسجدیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کو سیدھا کرو تو باقی 10 بندے کی جگہ ہی نہیں بچتی۔ حالانکہ ایمان سے کہیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ جب حضور کی تمنا تھی اللہ نے آپ کی تمنا کو منظور فرما کے حکم دے دیا کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ اچھا اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْكَعْبَةِ، شطر تو مسجد الحرام ہے سارا مکہ، تو اگر کہیں مکے کی طرف بھی ہمارا رخ ہو جائے نماز ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کیمپس ڈھونڈیں، ڈیجیٹل ڈھونڈیں، عین کعبے میں نماز پڑھیں؟ سامنے ہے کعبہ تو عین میں پڑھو، باہر کھڑے ہو تو یہ مسجد پورا کعبہ ہے، ملک سے باہر ہو تو پورا مکے کا شہر تمہارے لیے قبلہ ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ مسجد الحرام، بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہیں، علام الغیوب ہیں، وہ تو جانتے تھے کمپس آئیں گے، ڈیجیٹل آئیں گے، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا۔ اب جناب یہ ہے کہ کل کوئی بدبخت ایک نیا الیکٹرونک آلہ بنا کے آپ کو کعبے سے ہٹا کے کھڑا کر دے تو آپ آلے پہ چلیں گے یا فرمان خدا محمد مصطفیٰ پہ چلیں گے؟ پہلے انہوں نے کون سی تمہارے ساتھ ہمدردی کی ہے؟ کبھی میکڈونلڈ کے رنگ میں، کبھی جناب انہوں نے پیپسی کے رنگ میں، کبھی انہوں نے جام کے رنگ میں، کبھی انہوں نے جیلی کے رنگ میں، کبھی انہوں نے کسٹرڈ کے رنگ میں، کبھی انہوں نے معقولات مشروبات کے رنگ میں، کبھی انہوں نے کیک بیک کرنے والے پاؤڈر کی رنگ میں، بڑی بڑی حرام چیزیں ملا کے تمہارے اندر داخل کر دی ہے۔ اب تمہیں کعبے سے پھیرنا ہے، ایک مشین اور پیدا کر دیں گے۔ تو کیوں نہیں سمجھتے آپ اللہ کے قرآن کو کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور علماء نے لکھا ہے کہ مسجد الحرام صرف اس کا نام نہیں ہے بلکہ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے فرمایا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، مشرک پلیت ہیں وہ مسجد الحرام میں داخل نہ ہوں۔ تو جہاں حد حرم ہے وہاں چوکیاں لگا دی گئیں کہ اب کوئی کافر اندر داخل نہ ہو، کہ سارا حد حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کی طرف رخ کر دیا تو ہماری نمازیں صحیح ہو گئیں۔ اب آپ دیکھ لیں مثلا آپ یورپ کی طرف سفر کرتے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیں تو مکے سے یورپ کی طرف جا رہے ہیں، آپ جاتے ہوئے طواف یعنی اس ہوائی جہاز کے دم کی طرف رخ کر لیں تو گویا آپ کا رخ ٹھیک ہے، آتے ہوئے اس کے رخ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، چونکہ مکے آ رہے ہیں آپ، بات ہی ختم، کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اگر کسی جگہ ہمیں کوئی راہبری مل سکتی ہے الحمدللہ، ورنہ ہم تابع تو نہیں ہیں۔ جب تک یہ کمپس پیدا نہیں ہوئے ساری دنیا نے نمازیں پڑھی اور عظیم الشان مساجد ہے، مسجد اقصیٰ ہے،
عظیم الشان مساجد ہے، مسجد طور سینا ہے، مسجد زیتا ہے، مسجد دمشق ہے، مسجد بغداد ہے، مسجد مصر ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کون سے کمپس سے، کون سے ڈیجیٹل تمہارے پاس گھڑیاں تھی جو کعبے پہ نشان لگائیں؟ اور پھر اسلام نے تو اتنا ہمارے لیے رحمت فرما دی ہے کہ اگر اندھیری رات ہے اور چاند بھی نہیں ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ستارے بھی نظر نہیں آتے، قطب تارا بھی نظر نہیں آتا، چاند بھی نظر نہیں آتا، اور اندھیرے کی وجہ سے مشرق مغرب شمال جنوب کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اپنے دماغ پہ لڑا کے کوشش کر کے نماز پڑھ لے، پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ صبح کی نماز ہے، ہم نے اندھیرے میں پڑھی ہے، جب نماز پڑھ کے بیٹھے تھے 2 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد سورج نکلا، اب ہم نے دیکھا کہ ہم نے تو نماز ادھر پڑھی تھی، ہم نے تو نماز ادھر غلط پڑھی ہے۔ انہوں نے لکھا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، جو تم نے پڑھ لی ہے وہ اللہ قبول فرما لیں گے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی بات نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہو یا مغرب کی طرف، اصل بات تو یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ، ہم تو کسی جہت کے پابند نہیں ہیں، ہاں معلوم ہے، اس لیے فقہا کہتی ہیں کہ کعبہ تیرے سامنے ہے، صفیں گول بناؤ کہ ہر آدمی کا بدن، ہر آدمی کا چہرہ عین کعبے میں ہو، یہاں طرف نہیں چلے گی، لیکن باہر ہو تو پھر طرف ہی کافی ہے، ضروری نہیں کہ ہم عین کعبے کے اندر ہوں۔ یہ مسائل ہیں جو امت کو لڑانے کے لیے دشمنوں نے پیدا کر دیے۔ دعا کرو اللہ حضور کی امت کو ہر فتنوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی دین اسلام سے کھلواڑ کرنے والوں کا اور رحمت دو عالم کی استہزاء کرنے والوں پہ اپنی قدرت سے قہر نازل فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو کوئی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن تیرے آگے عاجزی تو کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے ختم کرنے کے بعد صدق اللہ العظیم بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب نیا ایک بات پیدا بھائی خدا کے بندے، اصل بات یہ ہے کہ اس پہ مداومت نہ کرو، لازم نہ سمجھو کہ جب قرآن پڑھو تو لازم کہو۔ کیوں؟ حضور پاک نے نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں فرمایا۔ اگر کبھی کسی نے کہہ دیا تو سچی بات ہے کہ جو اللہ کا فرمان ہے وہ سچا، اللہ سچا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں اس کو لازم بنا لیتے ہیں، جیسے کہ طواف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار، گویا لازم بنا لیا، یہ بھی آیت کا حصہ ہے تو یہ تو ناجائز ہے۔ کبھی کہہ دیا کبھی نہیں کہا، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے قرآن میں جوڑ لگا دیا ہے۔ کبھی کہہ دیا صدق اللہ العظیم، کبھی نہ کہا، کبھی ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کبھی کہہ دیا کبھی نہ کہا، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب نہیں، ایک نئی چیز آ گئی نا، اس پہ بحث کرو۔ اب جناب اب ایک مجھے آدمی ملا، وہ کہتا ہے جی کہ جوتا جب ہم رکھیں یوں رکھیں کہ یوں رکھیں کہ یوں رکھیں اور یوں رکھیں، کہاں رکھیں؟ میں نے کہا جناب اپنے سر پہ رکھیں، میری جان چھوڑیں۔ اب مسئلہ بتاؤ جوتا کیسے رکھو؟ اچھا میں نے تو یوں رکھا ہو جی، یہ تو کعبے کی طرف ہو گیا۔ اچھا جی میں نے یوں رکھا ہو جی، اس کی ایڑی کعبے کی طرف ہو گئی۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ایک مہمان کسی کے گھر میں گیا تو وہ بیچارہ جب سونے لگا، کیا کرے ادھر تو کعبہ شریف ہے، ٹھیک، اس بیچارے نے اپنا گدا پھیرا،
وہ دو منٹ کے بعد گھر والا پھر آ گیا. بے وقوف آدمی کیا کر رہے ہو؟ ادھر مدینہ پاک ہے. اچھا. بیچارے نے پھر گدا پھیرا. وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا. انہوں نے کہا بے وقوف ادھر پیر کی مزار ہے حضرت عبدالقادر جیلانی کی بے وقوف. ٹھیک ہے حضرت. اسے پھر گدا پھیرا. انہوں نے کہا کمال کر بے وقوف حضرت معین الدین اجمیری. اس نے کہا کہہ دو میں نہیں سونے دیتا, نکل جاؤ بس اتنی بات کرو. اب میں یہ تو کر نہیں سکتا کہ رسا لے آؤ میری ٹانگ میں لٹکا دو یہ الٹا. پھر کہو گے ٹانگیں آسمان کی طرف کیوں ہیں؟ اب اس کا کیا علاج؟ انا للہ. اللہ کے نبی کے دین کو مذاق بنا دیا گیا ہے کہ روز ایک نئی چیز پیدا کرو. الفاظ میں قیام جو ہے کس کی سنت ہے؟ سنت نہیں, وہ تو فرض ہے. اللہ کے بندے اللہ کا حکم ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات. قرآن پڑھ لیتے تو کوئی جھگڑے نہیں. تم کہتے ہو پڑھے بھی مولوی, سمجھے بھی مولوی, جنازہ بھی مولوی, قبر پہ بھی مولوی, پھر صدقہ بھی مولوی کرے ہو. بس تم سگریٹ پیتے رہو, گانے سنتے رہو. مولوی ٹھیکیدار ہے, کپڑے دیں گے بخشوا دے گا. وہ اپنا تو فکر کرے, تجھے کیا بخشوائے گا؟ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا کیا حال ہوگا. اپنے گھر سے احرام باندھا, مسجد عائشہ گیا, مسجد کے اندر داخل ہوا, احرام کی 2 رکعت نہیں پڑھی, آ کر عمرہ کر لیا, کوئی بات نہیں. لبیک پڑھا کہ نہیں پڑھا, 2 رکعت نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ نے لبیک پڑھا تھا تو عمرہ ٹھیک ہے آپ کا. عباس ابن عبد المطلب, حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے, اور انہوں نے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں صلح کر دی. بہرحال آپ جیزان سے آئے, سامان تھا, نیت جدے تھی, پھر جدے میں 3 دن رہے, پھر پرانے جدے میں آپ کو حد میں پتہ نہیں کہاں کام مل گیا, وہاں کام کرتے رہے, پھر بعد میں آپ آئے اور مسجد عائشہ سے عمرہ کیا, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. اب دیوس لا دخل الجنہ, بے غیرت یعنی اول وہلے میں جنت میں نہیں جائے گا. مطلب جس نے کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن تو جائے گا. لا دخل نہیں, لا يدخلو. میری والدہ بیمار تھیں, ایک آدمی نے مجھے کچھ دیا تعویذ, پتہ نہیں کیا, ٹھیک ہو گئی. چلو الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. باقی اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, اگر اور کوئی انتر منتر جنتر ہے تو وہ ناجائز ہے. غیر مسلم سے دوستی رکھنا جائز ہے, بالکل نہیں. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, کہ میرے دشمن اور تمہارے دشمن جو ہیں ان کو دوست مت سمجھو. باقی یہ لین دین معاملات تجارت یہ جائز ہے, دوستی کرنا حرام ہے کافر. میرے ماں باپ زندہ ہیں, میں اپنے ماں باپ کو حج کرانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں ان کا حج بدل کر لوں, کر لو. جب وہ بھی غریب ہیں ان کا نفلی حج کا ثواب ملے گا ان کو انشاءاللہ. حج فرض تو ہے نہیں. ایک بھائی کی 5 لڑکیاں ہیں, شادی کے لیے پریشان ہیں. اللہ ہر بیٹی کا مسئلہ حل فرما. اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کو مستقبل روشن فرما, ان کو خیر کے اور رحمت کے دین کے رشتے نصیب فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما. باقی آج کل شریف باقی بہت پریشان ہے اس مسئلے میں, اللہ پاک سب کی مشکلیں حل کر دے. اللہ کا نام ہے یا جامع یا لطیف, یا جامع یا لطیف. اول آخر درود شریف پڑھ کے ماں بھی پڑھے, بیٹیاں بھی پڑھیں, باپ بھی پڑھیں, جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں, اللہ پاک خیر کریں. ایک لڑکی کا لڑکے سے رشتہ طے ہویا, لیکن رشتہ ہونے سے پہلے پتہ چلا ہے کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے. نہ کرو رشتہ, بس ختم ہو گئی بات. ایک لڑکے نے اپنی گھر والی کو غصے میں طلاق دی, تو غصے میں ہی طلاق دیتا ہے آدمی, محبت میں بھی کبھی طلاق دیتا ہے نا. ایسا واقعہ بھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہے کہ آج میں ٹوٹ کر آپ سے پیار کرنا چاہتا ہوں لہذا 1 عدد تحفہ طلاق قبول فرمائیں؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ اور بے وقوف جب دے گا غصے میں ہی دے گا, طلاق ہو گئی. جو لوگ زندہ ہیں ان کا آپ عمرہ نہ کریں, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو عمرہ نصیب کرے.
ہاں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے اس نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو تو پھر کر سکتے ہیں، ورنہ افضل یہی ہے سب کے نزدیک کہ اپنے لیے تم عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر ہر نماز کے بعد میرے ذمہ نوازیں ہیں میں قضا پڑھوں، بالکل قضا پڑھا کریں۔ قضا قاف نقطے والے سے ہے، کاف دوسرے سے نہیں ہے قضا۔ بہرحال قضا نمازیں پڑھا کرو، اللہ پاک توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك مليك المقتدر ما تشاء من امر يكون اللهم انك مليك المقتدر ما تشاء من امر يكون اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين